نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے محبوب علیہ السلام، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اور بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہوگا، تباہ و برباد اور بے نام و نشان ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ دونوں کو حضور اقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیٹا ارشاد فرمایا تھے، تو آپ کی صاحبزادی کے بیٹے اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے صاحبزادگان، لیکن آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ کافروں نے آقا علیہ السلام کو طعنہ دیا تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، ان کا کوئی وارث نہیں ہوگا اور یہ بے نام رہیں گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب علیہ السلام، ہم آپ کو خیر کثیر عطا کریں گے، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہوگا، اور آپ کی آل کائنات میں سب سے زیادہ ہوگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور اقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صبت رسول اور ریحانۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور اقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین شہید کربلا دونوں کے متعلق ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے یہ دونوں بیٹے حسنین کریمین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ حضور اقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت سی۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس نے حسنین کریمین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ حضور اقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ یہ 2 جنتی پھول ہیں، اور آقا علیہ السلام آپ کو چوما کرتے تھے، اور آپ کے چہرے، آپ کے سینہ مبارک کا بوسہ لیتے، آپ کی گردن کا بوسہ لیتے، اور آپ کو اپنے سینے کے اوپر لٹا لیتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے پہلے حضور اقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام کی چچی حضرت ام الفضل بنت حارث، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، حضور میں نے آج ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اور بڑا پریشان کن خواب ہے۔
آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے الگ ہوا ہے اور وہ میری گود میں آ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ خواب پریشانی والا نہیں ہے، بلکہ یہ خواب تو خوشی والا خواب ہے۔ فرمایا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ اب آقا علیہ السلام کا جو خواب، آپ نے جو خواب کی تعبیر بیان فرمائی، بالکل ویسے ہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نواسا عطا فرمایا، اور جب امام حسین علیہ السلام کو آقا علیہ السلام کی گود میں دیا گیا تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں، آپ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا وجہ ہے اور آپ کی آنکھوں سے کیوں آنسو آ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نواسا عطا کیا ہے، آپ کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے اور آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل ہیں جو میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میری امت اس میرے فرزند کو ناحق قتل کر دے گی، اور میں نے اس کو فرمایا کہ مجھے اس کی کچھ نشانی دو، تو جبریل نے مجھے کربلا کی جو مٹی ہے وہ لا کر دی ہے اور مجھے دکھایا ہے، اور میں نے اس مٹی کا سرخ رنگ دیکھا ہے، اور فرمایا کہ وہ مٹی میں نے اپنے پاس محفوظ کر لی ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو عطا فرمائی، اور فرمایا جب اس مٹی کا رنگ سرخ ہو جائے گا جان لینا کہ اس وقت میرا یہ بیٹا امام حسین علیہ السلام شہید ہو گیا ہے۔ تو آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی جو خبر ہے وہ دے دی گئی تھی، اور آپ کی شہادت کی جو خبر ہے وہ سب کو معلوم تھی اور ہر کوئی اس کو جانتا تھا۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو شہید بھی میری امت کے لوگ کریں گے، لیکن میرے اس بیٹے کو ظلماً شہید کیا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے آپ کی شہادت پر آنسو بہائے ہیں، آپ کی شہادت کی خبر پر آنسو بہائے ہیں۔ تو اب اگر امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر، آپ کی شہادت پر اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اگر کوئی رو لیتا ہے، یا اگر واقعہ کربلا کو پڑھ کر یا سن کر یا اہل بیت طہار کی محبت میں کسی کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے شہادت کی خبر سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہیں، تو اگر ہم شہادت کے بعد یاد حسین میں یا غم حسین میں اگر آنسو بہائیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہوں گے۔